زندہ سے رہا ہو کہ جو گھر جائے گی زینب، بن بھائی کے جائے گی تو مر جائے گی زینب۔ گھر لٹ گیا پردیس میں ویران ہے دنیا، زندہ سے رہا ہو کے بھی زندان ہے دنیا، اس قید سے گھر جا کے بھی کیا پائے گی زینب، زندہ سے رہا ہو کہ جو گھر جائے گی زینب۔ بچپن ہے جہاں آن محمد نے گزارا، اب در و دیوار کی تنہائی نے مارا، اب ان کے نسائے میں کبھی جائے گی زینب، زندہ سے رہا ہو کہ جو گھر جائے گی زینب۔ اس بات پہ حیرت ہے بہت اہل وطن میں، عباس سے بھائی کی بہن اور رسن میں، روداد یہ کس طرح سے بتلائے گی زینب، زندہ سے رہا ہو کہ جو گھر جائے گی زینب، بن بھائی کے جائے گی تو مر جائے گی زینب۔ آیا نہ کوئی لوٹ کے بھائی تیرا سگرا، سونا ہی رہے گا بنی ہاشم کا محلہ، کیا دے کے دلاسے اسے بہلائے گی زینب، زندہ سے رہا ہو کہ جو گھر جائے گی زینب، بن بھائی کے جائے گی تو مر جائے گی زینب۔ ہائے روتی ہوئی جب جاؤں گی نانا کی لحد پر، اور ماجرا پوچھے گی وہاں روح پیمبر، کرتا وہ پھٹا بھائی کا دکھلائے گی زینب، زندہ سے رہا ہو کہ جو گھر جائے گی زینب۔ سونا ہے مکہ جس
شیدائی نہ ہوں گے، گھر ہوگا مگر گھر میں میرے بھائی نہ ہوں گے، تا حشر یہی بھائی کا غم کھائے گی زینب، زندہ سے رہا ہو کہ جو گھر جائے گی زینب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ 40 شب 40 جس میں مصائب السید الشہداء اور ان کے غم، یقیناً اہل حرم علیہ السلام پر اتنی اذیتیں اور تکلیف اور مصائب پڑے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اگر ہمارے نانا یہ کہہ کے جاتے کہ میرے بعد انہیں تکلیف دینا تو شاید ہمیں اتنی تکلیف نہ پہنچتی جتنی تکلیف جب کہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ میرے بعد میرے اہل بیت سے محبت کرنا، اور اس کے بعد جو تکلیف اہل بیت علیہ السلام کو اور مصائب جو ان پہ گرے ہیں، وہ اگر واقعاً اگر یہ کہا جائے کہ پہاڑوں پہ پڑ جاتے تو چکنا چور ہو جاتے، ان کی مصیبتوں کو دیکھ کے آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، ان کی مصیبتوں کو دیکھ کے زمین سرخ ہو گئی، ارے زمین کو زلزلہ آنے لگا، سرخ آندھیاں چلنے لگی۔ اہل بیت علیہ السلام کی جو مصیبتیں جنہیں یاد کر کے رسول اللہ اپنی زندگی میں رویا کرتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ بیان بس سے باہر ہے کہ رسول اللہ کتنا روتے تھے۔ ہم جو آج مصائب پہ رو رہے ہیں، ارے مصیبتوں کے بعد، چادر کے چھلنے کے بعد رو رہے ہیں، مگر رسول اللہ جب اس منظر کو یاد کر لیا کرتے تھے تو بہت روتے تھے، بہت گریا کرتے تھے۔ ایک روایت ہے جو صحیح بخاری میں بھی تحریر کی گئی ہے، کہتے ہیں کہ روایت یہ ہے، جناب ام سلمہ کہتی ہے رسول اللہ میرے گھر میں تھے، اور جب رسول اللہ میرے گھر میں تھے تو مجھے یہ کہہ کے گئے ام سلمہ دیکھو میں حجرے میں جا رہا ہوں، کوئی میرے پاس نہ آنے پائے، بس تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرا چھوٹا نواسا حسین ابن علی آ گئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں نانی اماں میرے نانا جان کہاں ہیں؟ میں نے کہا بیٹا دیکھو اس حجرے میں موجود ہے، مگر منع کر کے گئے ہیں اے ام سلمہ کسی کو میرے پاس نہ آنے دینا۔ مرتبہ حسین نے اپنے بچپن کے انداز میں کہا اے نانی اماں کیا حسین کو بھی نانا نے آنے سے منع کیا ہے؟ مرتبہ یہ آواز رسول اللہ کے کانوں میں چلی گئی، آواز دے کے کہتے ہیں اے ام سلمہ ارے میرے حسین کو آنے سے نہ روکیے گا۔ حسین حجرے میں چلے گئے، تھوڑی ہی دیر بیتی تھی کہ رسول اللہ کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی، اور رسول اللہ اتنی زور زور سے روتے تھے دروازے سے باہر آواز آتی تھی۔ میں دروازے پہ گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا وحی نازل ہو گئی ہے؟ میں کمرے میں آ سکتی ہوں؟ ہاں ام سلمہ وحی نازل ہو گئی، تم کمرے میں آ سکتی ہو۔ تو میں نے دیکھا کیا دیکھتی ہو؟ رسول اللہ نے اپنا ایک ہاتھ جو ہے رسول امام حسین کی گدی پہ رکھے ہوئے ہیں، اور اپنے پیشانی حسین کے اپنے ہونٹوں سے حسین کی پیشانی کا بوسہ لیتے جاتے ہیں اور گریا کرتے جاتے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ارے رونے کا کیا سبب ہے؟ کہتے ہیں ام سلمہ فرشتہ وہی لا رہا تھا، میرا حسین میرے پاس بیٹھا تھا، میں اپنے حسین سے پیار کر رہا تھا،
فرشتہ وحی نے ایک مرتبہ معلوم کیا یا رسول اللہ آپ حسین سے بہت پیار کرتے ہیں. میں نے کہا ہاں میں اپنے حسین سے بہت محبت کرتا ہوں. مرتبہ ملک نے کہا مگر یا رسول اللہ آپ کا یہ چھوٹا سا نواسا حسین ابن علی کربلا کے میدان میں پیاسا ذبح کر دیا جائے گا. ارے حسین کے گلے خشک گلے پر کند خنجر چلا دیا جائے گا. حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسیر کر لیا جائے گا. ارے حسین کی چھوٹی سی سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارے جائیں گے. اور حسین ابن علی اپنی بہنوں کو لے کے کربلا میں آئے تھے اس لیے کہ یہی بہنیں تو کربلا کو فتح دلائیں گی, یہی تو اسلام کو کامیابی دلائیں گی. لیکن جانتے ہو کیا ہوا؟ ارے ظالم اتنے خوخار اور ستمگر تھے. جب ایک مرتبہ بیبیوں کو سوار کرنے کی باری آئی, شمر آگے بڑھتا ہے میں بیبیوں کو سوار کروں گا, مگر خبردار علی کی بیٹی نے للکار کے کہا او ملعون ہم طہارت و عصمت کے پیکر ہیں, ارے ہماری طرف نہ بڑھ سکتا ہے. مرتبہ جناب زینب نے رباب کو سوار کیا, ام کلثوم کو سوار کیا, مگر ایک مرتبہ جو ہے چاہتی تھی سکینہ کو اپنے ساتھ لے کے سوار ہو جائے. ارے شمر کو یہ برداشت نہ ہوا, نہیں علی کی بیٹی ایسا تو نہیں ہو سکتا, سکینہ کو بالکل الگ سوار کریں گے. کہا نہیں ظالم سکینہ گر جائے گی. کہا نہیں میں ایسا انتظام کروں گا کہ سکینہ گرے گی نہیں. ارے جب اونٹ چلنے لگا سکینہ کو تنہا بٹھایا گیا. اونٹ چلتا چلتا وہ منظر یاد کرے جس وقت سکینہ جناب وہ اونٹ چلتا تھا اور سکینہ کی پسلیاں اونٹ کی کمر سے چھدتی ہوئی جاتی تھی. ارے شام کے نزدیک ایک ایسا منظر بھی آیا جہاں وہ رسی ٹوٹ گئی اور رات کے سپہر میں سکینہ اونٹ کی پشت سے گر گئی. اور جب اونٹ کی پشت سے گری کسی کو پتا نہ چلا اس لیے کہ رات کا سناٹا تھا, مگر چند قدم چلنے کے بعد قافلہ رک گیا. اور جب قافلہ رکا تو شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا. میں نے تمہیں منع کیا تھا میری اجازت کے بغیر قافلے کو نہ روکیے گا, آخر کیوں قافلہ رکا؟ مرتبہ اس کے لشکریوں نے کہا ہم قافلے کو آگے کیسے بڑھائیں, اس لیے کہ حسین ابن علی کا سر جس نیزے پہ ہے وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا. ارے سر آگے نہیں بڑھتا. اجرکم اللہ, خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. وہ سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے. شمر جانتا تھا اس لیے کہ خاندان اہل بیت کی عصمت و طہارت سے واقف تھا. حسین کے سر کے نزدیک نہیں گیا بلکہ تازیانہ لے کے سید سجاد کی طرف بڑھا. اور ایک مرتبہ کئی تازیانے سید سجاد کی پشت پہ لگائے اور اس کے بعد کہا ارے اپنے بابا سے کہو کہ وہ سر آگے بڑھے. مرتبہ سید سجاد نے بابا کی طرف دیکھا, اے بابا اب تازیانے کھانے کی ہمت نہیں رہ گئی ہے. ارے سر حسین کو جنبش ہوئی, اے سید سجاد ارے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ تنہا جنگل میں رہ گئی ہے, اونٹ کی پشت سے گر گئی. ارے جیسے ہی جناب زینب نے سنا اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے گرایا اور دوڑتی ہوئی سکینہ کو ڈھونڈنے جاتی ہے. اب دیکھتی کیا ہے, مرتبہ دیکھا ایک جھاڑی کے پیچھے بچی کو آواز دیتی مگر کوئی آواز نہ سنائی دیتی, مگر ایک عجیب چیز دیکھی اور وہ بات یہ تھی جھاڑی کے پیچھے ایک نقاب پوش بی بی موجود ہے جن کی آگوش میں آج سکینہ سو گئی ہے. مرتبہ کہتی ہے بی بی ارے اس بچی پہ جس نے کیا تماچے مارے ہیں کسی نے اس بچی پر رحم نہیں کیا. ارے آپ کون ہو جو اس بچی پر رحم کرتی ہے؟ آپ کی آگوش میں کیسے سو گئی؟ جب سے یہ کربلا سے چلی ہے بچی سوئے نہیں ہے اس لیے کہ مسلسل اونٹ کی پشت پر اس کی پسلیاں چھدتی ہوئی جاتی تھی. ایک مرتبہ نقاب پوش بی بی نے نقاب پلٹی اور آواز دی اے میری بچی زینب ارے تم نے مجھے پہچانا نہیں, یہ آگوش تو وہ
آغوش ہے جس میں حسین سر رکھ کے سوچے تھے جناب سکینہ کو لے کے آگے بڑھی. ایک مرتبہ جناب سکینہ سے پھر کہا شمر نے اے شمر بچی گر جائے گی, مگر اب کے ظالم نے بچی کو اتنی مضبوطی سے رسی میں باندھ دیا جیسے جیسے اونٹ آگے بڑھتا تھا ارے بچی کی پسلیاں چھدتی جاتی تھی. جب اس روایت تک پہنچا کہ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کفن نہیں دیا گیا بلکہ اسی خون آلود کرتے میں سکینہ کو دفن کر دیا گیا اور سکینہ کی پسلیاں کرتے سے اتنی چپک گئی تھی ارے کرتے کا ہٹانا مشکل ہو گیا تھا. لو آج سکینہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہے اور جناب سید سجاد ہے مرتبہ اپنی بہن کو جو ہے قبر کے حوالے کرنے کے بعد آج زندان شام سے رخصت ہوتے ہیں مگر مڑ مڑ کے امام سید سجاد دیکھتے ہوں گے جناب رباب دیکھتی ہوں گی اور رباب پہ کتنا مشکل ہو گیا ہوگا آج قبر سکینہ سے رخصت ہو کے چلنا. مگر جب قبر سکینہ سے رخصت تو ہو گئی بمشکل تمام, لیکن آج کربلا میں جب پہنچی اور کربلا میں اپنے شہیدوں کی قبروں کو دیکھا تو قبر کو مڑ مڑ کے بار بار دیکھتی ہوگی ارے یہ میرے اصغر کی قبر ہے جس کی میت کو نکال کے دوبارہ قتل کیا گیا, جن کے سر کو نو کے نیزہ پر چڑھا دیا گیا. آج رباب کربلا میں آئی ہے, آج زینب کربلا میں آئی ہے اور جب زینب کربلا میں آئی تو خدا کی قسم روایت ہے زینب نے اونٹ سے اترا نہیں ہے بلکہ اپنے بھائی کی قبر پہ زینب نے اپنے آپ کو گرا لیا ہے. اور جب قبر پہ جناب زینب نے گرایا کیسے برداشت کیا ہوگا وہ ماجایا حسین جس کی محبت اتنی بے پناہ ہے. کہتے ہیں کہ جو دو بیٹیاں یعنی امام جناب سکینہ اور جناب زینب امام حسین علیہ السلام کو اتنی پیاری تھی وہی زینب آج رخصت ہو کے کربلا آئی بھائی کا ماتم کر رہی ہے. مگر جب بھائی کا ماتم تو کر رہی ہے مگر جو آج اربعین پہ جانے والے گئے ہیں وہ جب کربلا سے نکلے یا آپ کو خدا لے کے جائے تو اتنا ضرور سوچنا کہ جب ہم کربلا سے واپس آتے ہیں کوئی تماچا نہیں مارتا بلکہ لوگ احترام کرتے ہیں. لیکن جب حسین کے بچے کربلا سے نکل رہے تھے بیبیوں کو سکینہ کو تماچے مار رہے تھے اور بیبیوں کی ردائیں چھین رہے تھے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عزاداری کو قبول فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں غم سید الشہداء میں محشور ہونے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جن ماؤں کی گود آباد ہے علی اصغر کے صدقے میں ان ماؤں کی گود کو آباد فرما. پروردگارا جو بے اولاد ہیں جناب سکینہ اور جناب علی اصغر کے صدقے میں بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. آقا کے ظہور میں جلدی فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.